آج اونچا ہوا زمانے میں، آج اونچا ہوا زمانے میں، در پہ حیدر کے سر جھکانے سے، در پہ حیدر کے سر جھکانے سے مشکلیں دور ہو گئیں ساری، مشکلیں دور ہو گئیں ساری، گھر میں فرش عزا بچھانے سے، گھر میں فرش عزا بچھانے سے، زور بازو کا بڑھ گیا میرا، زور بازو کا بڑھ گیا میرا، تعزیہ اور علم اٹھانے سے، تعزیہ اور علم اٹھانے سے، سوچو انجام جنگ کیا ہوتا، سوچو انجام جنگ کیا ہوتا، جب قیامت ہے مسکرانے سے، جب قیامت ہے مسکرانے سے، میرے اپنے ہی ہو گئے دشمن، میرے اپنے ہی ہو گئے دشمن، نعرہ حیدری لگانے سے، نعرہ حیدری لگانے سے، سوچو انجام جنگ کیا ہوتی، سوچو انجام جنگ کیا ہوتی، جب قیامت ہے مسکرانے سے، جب قیامت ہے مسکرانے سے، اور جن سے دل ہی نہیں ملا اب تک، جن سے دل ہی نہیں ملا اب تک، ہاتھ کیا ہے ان سے ملانے سے، ہاتھ کیا فائدہ ملانے سے، باؤ سے بلند سلوات۔ ہاں یہ قصیدہ دو عالم میں سب سے جدا سجاد کا ہے، ہاں یہ قصیدہ دو عالم میں سب سے جدا سجاد کا ہے، ہاں یہ قصیدہ دو عالم میں سب سے جدا سجاد کا ہے، جس پہ پیغمبر چل نہیں سکتے وہ رستہ سجاد کا ہے، ہاں یہ قصیدہ دو عالم میں سب سے جدا سجاد کا ہے، اور شکل میں اکبر و اصغر کے ہیں، رن میں محمد اور علی، شکل میں اکبر و اصغر کے ہیں، رن میں محمد اور علی،
سجاد کا ہے ہاں یہ قصیدہ دو عالم میں سب سے جدا سجاد کا ہے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم الوکیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صلوات محمد آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شبیر حسن ابن مہدی حسن مرحوم کی روح کو عیسائی ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزان ایمانی عزاداران سید الشہداء یہ فرش عزا جب بچھائی جاتی ہے تو یہاں پر جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو ہمارا صرف ایک رشتہ ہوتا اور وہ یہ کہ ہم مولا کے عزادار ہیں اور جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو یہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل سے گلے اور شکوے نکال کر آ کر ایک ہو جائیں، اس لیے کہ اس سے بہترین موقع ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور اگر کسی کا دل اس موقع پر بھی نہ پسیجے، اس کا دل نہ جھکے،
تو پھر جو کل ہم نے آیت پڑھی تھی اولئک کالانعام بل ہم اضلّ سبیلا کی منزل میں پہنچ جائے گا، بل ہم اضلّ سبیلا کی منزل میں پہنچ جائے گا۔ لہذا ایسے مواقع پر ہمیں جو غم زدہ ہیں ان کے غم میں شریک ہونا بہت ضروری ہے۔ جس آیے کریمہ کو عنوان سخن قرار دیا ہے، چونکہ ایک بندہ مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اگرچہ ہمارا سابقہ 2-4 سال کا رہا، لیکن 2-4 سال میں جو ہم نے دیکھا، ایک نمازی، ایک عزادار، جب وہ زمانہ کووڈ کا کہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے سے ڈرتے تھے، خاص طور سے بزرگ حضرات، آپ دیکھیں وہ ڈاکٹر جن کی عمر زیادہ ہے انہوں نے کلینک پہ آنا چھوڑ دیا، لیکن ہمارے شبیر بھائی مرحوم اتنی عمر ہونے کے باوجود کبھی بھی مجلسوں میں پیچھے نہیں ہٹے، مجلسوں میں پیچھے نہیں ہٹے، نہ مجلس برگزار کرنے میں، نہ مجلس میں شرکت کرنے میں۔ لہذا اس آیے کریمہ کا انتخاب کیا ہے جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ان کو کبھی بھی مردہ گمان نہ کرنا۔ کہنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے کہا اپنی فکر میں بھی نہ لانا کہ وہ مردہ ہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور ان کو ان کے رب کی طرف سے رزق عطا کیا جاتا ہے۔ رزق کس کو عطا کیا جاتا ہے؟ جو زندہ ہو نا۔ عزیزو، ایک اشکال، ایک اعتراض جو ہم شیعوں پر اکثر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اگر شہید زندہ ہے تو اس کا ماتم کیوں کرتے ہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر شہید زندہ ہے؟ ایک بار ہم ایران سے آئے، بامبے، یہاں سے وطن جا رہے تھے تو ٹرین میں ایک صاحب مل گئے، اہل عامہ سے تھے، باتوں باتوں میں ان کو پتہ چلا کہ ہم طالب علم ہیں، فعلاً درس میں مشغول ہیں ایران میں، تو انہوں نے ہم سے کہا کہ جناب آپ اگر عالم ہیں تو ہم سے عربی میں گفتگو کریے، عربی میں گفتگو کریے۔ ہم نے کہا بھائی دیکھیں، ہم جس ملک میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں فارسی چلتی ہے، پرشین چلتی ہے، اور ہمارے سارے دروس وہ فارسی میں ہوتے ہیں۔ ہاں آپ کوئی بھی عربی عبارت لائیں ہم ترجمہ کر کے دیں گے، لیکن جہاں تک گفتگو کا سلسلہ ہے تو گفتگو ہم فارسی میں کریں گے جتنی دیر کہیں۔ اگر آپ 2-4 گھنٹے کی اسپیچ دینے کو کہیں تو ہم بڑے اطمینان سے فارسی میں اسپیچ دے سکتے ہیں، لیکن عربی میں ہم تقریر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو عالم مانتے نہیں۔ ہم نے کہا بھائی آپ کے ماننے نہ ماننے سے فرق کیا پڑتا ہے؟ جیسے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کہا کہ اگر ہیرا کیچڑ میں گر جائے تو اس کی قیمت گھٹنے والی نہیں ہے، گرد و غبار آسمان میں پہنچ جائے تو ان کی عظمت بڑھنے والی نہیں ہے۔ تو عزیزو، دشمن اہل بیت ہم کو عالم مانے نہ مانے، کیا اہل بیت کے علم میں کمی آنے والی ہے؟ صلوات پڑھے محمد۔ ہم نے کہا جناب ابھی ہم آپ کی بات کو یہیں پہ رد کر دیتے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عربی میں گفتگو کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ ہم نے کہا دیکھیں یہ جو غیر مسلک کے لوگ ہیں، کرسچن ہیں، ہندو ہیں، ابھی سب میری بات کی تائید کریں گے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی میرا عزیز نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے جو ہماری حمایت کریں گے۔ انہوں نے کہا کیسے؟ ہم نے کہا بھائی یہ بتائیے ہندوستان میں آج 90% بچے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ سب نے کہا پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا کتنے بچے انگلش بولتے ہیں؟ کتنے بچے بولتے ہیں؟ بھائی جن کے گھر کا ماحول ہے بس وہی بولتے ہیں کہ نہیں؟ گھر کے جن کا ماحول ہو بچے انگلش بولتے ہیں، یا اسکول میں جہاں پر پابندی ہے کہ اپنی زبان میں گفتگو نہیں کر سکتے ہو بس وہی بولتے ہیں۔ سب نے کہا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی دیکھیں زبان ماحول سے آتی ہے۔ ایک سعودی میں جانے والا وہاں جا کے بہترین عربی سیکھ کے آتا، عربی میں گفتگو کرنے لگتا ہے تو ان کے قاعدے کے مطابق اسے عالم ہونا چاہیے۔
ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے عزیزو۔ انہوں نے کہا جناب رہنے دیجئے، اگر گفتگو کرنے پہ آئیں گے تو ابھی بھاگ جائیں گے۔ عزیزو اگلے جملے پہ توجہ کریے گا، جب انہوں نے کہا ابھی گفتگو کریں گے تو آپ کو بھاگنا پڑے گا۔ ہم نے کہا جناب سنیں، بھاگے وہ جس کے بزرگ بھاگے تھے، ہمارے بزرگ بھاگے ہیں نہ ہم بھاگیں گے، بھاگنا آپ کو پڑے گا۔ ایک صلوات پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جناب، پھر اگلے سوال کا جواب دیجئے۔ ہم نے کہا پوچھئے۔ انہوں نے کہا پھر آپ شہید کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے کہا زندہ جاوید سمجھتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا ماتم کیسا زندہ جاوید کا؟ ہم نے کہا جناب تاریخ پڑھی نہیں ہے، رسول کی سیرت پتہ نہیں ہے، آپ اعتراض کرنے چلے آئے۔ کہا کیوں؟ ہم نے کہا جا کے اپنے کسی عالم سے پوچھئے گا کہ جنگ احد میں جہاں بہت سے لوگ شہید ہوئے وہاں پر ایک ذات جناب حمزہ کی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ رسول کے چچا تھے۔ سب لوگ جب شہید ہوئے تو جن کے شہداء شہید ہوئے تھے ان کے گھروں میں ان کے اوپر گریہ کیا گیا۔ ایک مرتبہ رسول خدا اصحاب کے پاس آئے اور بڑے رسول خدا نے غمناک انداز میں اپنے اصحاب سے کہا میرے چچا پہ رونے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اصحاب نے اپنی عورتوں سے کہا جاؤ رسول کے چچا پہ گریہ کرو۔ ہم نے کہا رسول کے چچا جناب حمزہ پر مدینے کی عورتوں نے گریہ کیا، کیا رسول خدا نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے؟ ہم نے کہا جس رسول نے آیت بتایا ہے جب اس نے اپنے چچا پہ رونے کا حکم دیا تو ہمیں رونے سے کیوں روک رہے ہو؟ صلوات پڑھے محمد پر۔ عزیزو حقیقت میں انہوں نے شہادت کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا؟ الذی خلق الموت والحیات۔ غور نہیں کیا آپ حضرات نے؟ خدا وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے۔ اللہ نے موت کو مقدم کیا، حیات کو مؤخر کیا۔ یعنی جو حیات ابدی ملے گی وہ مرنے کے بعد ملے گی۔ جب تک انسان مرے گا نہیں اسے حیات ابدی ملے گی نہیں۔ پھر دیکھیں یہ حدیث جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور اپنے شبیر بھائی کو ہدیہ کرنا ہے، وہ عامہ کی کتابوں میں بھی اہل سنت کی کتابوں میں بھی آپ کو مل جائے گی۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا الا ومن ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، کہ جو بھی محبت آل محمد میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ تب یہ جو شبیر حسن اس دنیا سے گئے ہیں یہ بتائیے کیا ان کے دل میں محبت اہل بیت تھی کہ نہیں تھی؟ عزیزو تھی کہ نہیں تھی؟ اور دوسری طرف سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شہید کو مردہ گمان نہ کرنا، وہ زندہ ہے اور اللہ کی طرف سے رزق پاتا ہے۔ اس کی زندگی کی دلیل کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تلقین ہے۔ تلقین میں ہم پڑھتے ہیں اسمع افہم اسمع افہم، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، سن اور سمجھ، 3 مرتبہ کہتے عزیزو، اور ان کو ہلا کے کہا جاتا ہے اے شبیر حسن ابن مہدی حسن سنو، جب تمہارے پاس ملک آئیں گے نہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت ہے، لا تخف ولا تحزن، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ جب وہ پوچھے تمہارا رب کون ہے تو کہنا اللہ، کہیں گے نبی کون ہے تو پیغمبر اسلام کا نام لینا، امام کہیں تو علی کا نام لینا۔ عزیزو یہ تلقین ہم پڑھا کے آج دنیا والوں کو بتانا چاہ رہے ہیں۔ دنیا والوں اور ہیں جن کے ہاں لوگ مر گئے، جن کے ہاں لوگ مر گئے تو کہا جاتا مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ لیکن جب اہل بیت کا چاہنے والا مرتا
شہید مرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. عزیزو اگر قطرہ اپنے کو دریا سے ملا دے تو کبھی فنا نہیں ہوتا ہے. اہل بیت سمندر ہیں، ہم قطرے ہیں. چونکہ ہم نے اپنے آپ کو اہل بیت سے ملا دیا ہے تو ہم فنا نہیں ہو سکتے. ہم فنا نہیں ہو سکتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی مرتا نہیں ہے. کبھی کسی مردے سے نہیں کہا جاتا ہے سن اور سمجھ، سن اور سمجھ. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزو یہ تلقین صرف ہمارے یہاں پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت کی تعلیم ہے. جن لوگوں نے اہل بیت سے دوری کی ہے ان کو یہ چیز نصیب نہیں ہے. عزیزو یہ حدیث یہیں پر تمام نہیں ہوتی ہے. پھر پیغمبر اسلام کہتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ. جو محبت اہل محمد میں مرتا ہے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد تائبا. جو بھی محبت آل محمد میں مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے. جو بھی محبت اہل بیت میں مرتا ہے وہ مستقمل الایمان مرتا ہے. جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے اس کے لیے جنت سے 2 دروازے قبر میں کھول دیے جاتے ہیں. جو محبت اہل بیت میں مرتا ہے اس کی قبر کو فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیا جاتا ہے. اب جو یہ شبیر حسن اس دنیا سے گئے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ وحشت کی منزل میں ہیں، وہ پریشان ہیں، بلکہ چونکہ محبت اہل بیت میں مرے ہیں ان کی قبر آج فرشتوں کی زیارت گاہ بھی ہے، جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں. صلوات پڑھے محمد. تو عزیزو اس کے بعد پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ جو بھی محبت آل محمد میں مرتا ہے وہ جنت میں اس طریقے سے جاتا ہے جس طریقے سے دلہن شوہر کے گھر جاتی ہے. جس طریقے سے دلہن شوہر کے گھر جاتی ہے. حدیث یہیں پہ ختم نہیں ہوتی ہے. اب پیغمبر اسلام بیان کر رہے ہیں جو بغض آل محمد میں مرتا ہے. علاوہ من ماتا علی بغض آل محمدین ماتا کافرہ. جو بغض آل محمد میں مرتا ہے وہ کافر مرتا ہے. جو بغض آل محمد میں مرتا ہے وہ منافق مرتا ہے. جو بغض آل محمد میں مرتا ہے جب روز قیامت اس کو لایا جائے گا تو اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوگا آئس من رحمت اللہ. ارے یہ رحمت خدا سے مایوس ہے. تو عزیزو جو منافق ہو، جو کافر ہو، جس کی پیشانی پر آئس من اللہ لکھا ہو، جس کی پیشانی پہ لکھا ہو یہ رحمت خدا سے مایوس ہے، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتا. ایک صلوات پڑھے جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوتی وہ فنا نہیں ہوتا ہے، وہ نابود نہیں ہوتا ہے. جس آیت کا میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ آیت شہید کے بارے میں. آپ دیکھیں آج دنیا نے سردار قاسم شہید سلیمانی کو قتل کیا کہ نہیں کیا؟ عزیزو یہ جناب قاسم سلیمانی کی شخصیت کیا تھی آپ حضرات پہچانتے ہیں؟ یہ شہادت کے اتنے مشتاق تھے کہ خود میں نے ان کی کلیپ کو سنا ہے. انہوں نے کہا اگر کوئی شہادت کو چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کی گفتگو میں شہادت ہو، اس کے کردار میں شہادت ہو، اس کے عمل میں شہادت ہو، اس کا ہر قدم شہادت کے لیے اٹھنا چاہیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سردار قاسم سلیمانی کہہ رہے ہیں. اور عزیزو ان کی شخصیت کو پہچاننا ہے تو سنیں. جب اربیل عراق کا ایک شہر ہے، داعشیوں نے چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا. ان لوگوں نے ہر جگہ فون کیا لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوا. یہ لوگ کہتے ہیں آخر میں ہم نے قاسم سلیمانی سے رابطہ کیا.
کس سے؟ قاسم سلیمانی سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا آج رات آپ حضرات کسی طریقے سے داعشیوں کو روکیں, کل صبح میں نماز صبح پڑھ کے ایران سے نکلوں گا اور اس کے بعد ذمہ داری ہماری ہے. ان لوگوں نے کہا حضور اسی وقت آ جائیں. انہوں نے کہا نہیں, صبح تک انتظار کرو, میں نماز صبح پڑھ کے نکلوں گا. یہ اپنے 50-60 ساتھیوں کے ساتھ اربیل پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد آرام نہیں کیا, پانی نہیں پیا, سیدھے جبہے پہ چلے گئے, میدان جنگ میں چلے گئے. اور عزیزو آدھے گھنٹے کے اندر قاسم سلیمانی نے میدان کا نقشہ بدل دیا. وہ داعشی جنہوں نے اربیل کو محاصرے میں لے لیا وہ بھاگتے ہوئے نظر آئے, وہ شکست کھا گئے. جب ان داعشیوں سے بعد میں پوچھا گیا آخر جب تم نے محاصرہ کر لیا تھا تو پھر ہارے کیوں؟ کہا بھائی جیسے ہی ہم نے سنا قاسم سلیمانی آ گئے, ہمارے حوصلے پست ہو گئے, ہماری ہمتیں ٹوٹ گئی. صلوات پڑھیں محمد محمد. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے جو علی کی محبت میں بلند ہو رہی ہیں. عزیزو قاسم سلیمانی کی شخصیت کو پہچانے. اگر آج قاسم سلیمانی کی شخصیت نہ ہوتی تو آج جتنے آرام سے ہم لوگ زیارت کر رہے ہیں زیارت نہ کر پاتے. کربلا کو بچانے والی ذات قاسم سلیمانی, یمن کو مضبوط کرنے والے قاسم سلیمانی, سیریا کو بچانے والے قاسم سلیمانی. عزیزو کہاں کہاں پہ میں بتاؤں کہ جناب قاسم سلیمانی نے, یہی وجہ ہے کہ امریکہ سپر پاور ہوتے ہوئے بھی ایک قاسم سلیمانی سے خوف کھا رہا تھا. یہ کون ہے عزیزو؟ ایک مولائے کائنات کے زمانے میں مالک اشتر تھے, وہ علی کے مالک اشتر تھے, اور یہ علی خامنئی کے مالک اشتر تھے. یہ علی خامنئی کے مالک اشتر تھے. امریکہ نے سوچا کہ اگر ہم نے قاسم سلیمانی کو شہید کر دیا تو سمجھ لو ہم نے ایران کو شکست دے دیا, ہم نے عراق کو شکست دے دیا. لیکن عزیزو ادھر قاسم سلیمانی کو شہید کیا, ادھر عراق میں جو لوگ بکھرے ہوئے تھے سب متحد ہو گئے, سب متحد ہو گئے. نہ یہ کہ اتحاد ہوا بلکہ یہ بھی فیصلہ کر لیا گیا کہ امریکہ کی فوج کو یہاں سے نکالا جائے. عزیزو جو کام اپنی زندگی میں نہیں کر سکے وہ مرنے کے بعد کر گئے, وہ مرنے کے بعد کر گئے. ایسے ہی نہیں کوئی مر جائے وقت کسی کے جنازے پر گریہ کرتا ہے. جو آقا خامنئی نے گریہ کیا ہے عزیزو یہ قوت آئی کہاں؟ قاسم سلیمانی کے اندر یہ قوت آئی کہاں سے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ یہ مرجعیت کی قوت تھی, یہ ولایت علی کی قوت تھی, یہ ولایت علی کی قوت تھی جس نے جس طریقے سے مولا کائنات کو کوئی کسی میدان جنگ میں شکست نہیں دے سکا, اسی طریقے سے قاسم سلیمانی کو کوئی میدان جنگ میں ہرا نہیں سکا. عزیزو جس طریقے سے مولا کائنات کو بزدلانہ طریقے سے نماز کی حالت میں مسجد میں قتل کیا گیا, اسی طریقے سے مولا کے چاہنے والے قاسم سلیمانی کو بھی بزدلانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے. صلوات پڑھیں. آج جو ایک دنیا میں سب سے بڑی طاقت و مرجعیت کی طاقت ہے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ شیعہ آج کیوں بچے ہوئے؟ ہم شیعہ لوگ اتنے دشمنوں میں ہونے کے باوجود آج کیوں بچے ہوئے ہیں؟ کیوں نہیں فنا ہو گئے؟ کیوں نہیں نابود ہو گئے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ تین طاقتیں ہیں جنہوں نے شیعوں کو نابود ہونے سے بچایا ہے. ایک علی کی ولایت ہے جو ہمیں ٹوٹنے نہیں دیتی ہے, دوسرے عزاداری
عزیزو مرجعیت کی طاقت کو سمجھیں، مرجعیت کی طاقت کو سمجھیں۔ آج دنیا میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اسرائیل سپر پاور ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی اب چین سپر پاور ہو گیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں روس سپر پاور ہے۔ اختلاف پایا جاتا ہے نظریات میں کہ نہیں پایا جاتا ہے، لیکن عزیزو میں آپ کو ایک پانچواں اپنا نظریہ دے رہا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں امریکہ سپر پاور ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں اسرائیل سپر پاور ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں چین سپر پاور ہے، عزیزو میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں آج نہ امریکہ سپر پاور ہے نہ کبھی تھا، کوئی سپر پاور نہیں تھا، نہ امریکہ کل سپر پاور تھا، نہ امریکہ آج سپر پاور ہے، نہ اسرائیل کل سپر پاور تھا، نہ اسرائیل آج سپر پاور ہے، نہ چین کل سپر پاور تھا، نہ اسرائیل آج سپر پاور ہے۔ عزیزو اگر سپر پاور دیکھنا ہے تو سب سے بڑا سپر پاور وہ مرجعیت ہے، مرجعیت سے بڑھ کر کوئی سپر پاور دنیا میں ہے ہی نہیں۔ سلوات پڑھے محمد پر۔ عزیزو امریکہ نے بڑے خطرناک شیمیائی بم بنا کے رکھے ہیں، پرماڑو بم بنا کے رکھے ہیں، لیکن ان کے سارے پرماڑو بم ایک منٹ میں فیل ہو جاتے ہیں جب مرجعیت کے دہنے اقدس کا بم نکلتا ہے۔ آپ کو میں مثال دے کر واضح کروں، ایک زمانے میں آغا شیرازی بزرگ، ان کا واقعہ معلوم ہے کہ نہیں؟ ایران میں جب برطانیہ نے آ کے تمباکو کی فیکٹری ڈالی، کس لیے ڈالا تھا؟ تمباکو کوئی صحت کے لیے مفید ہے؟ ایرانی نوجوانوں کو چرسی بنانے کے لیے، معتاد بنانے کے لیے، ان کو خراب کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا؟ کہا کہ تمباکو کی فیکٹری ڈال دیا۔ آقا شیرازی بزرگ دیکھتے رہے، یہاں تک کہ پیسہ خرچ ہوتا رہا، کمپنی بنتی رہی، اور وہ نوبت آ گئی کہ کل مارکیٹ میں مال اترنا ہے، کل مارکیٹ میں مال کمپنی سے نکل کر جائے گا اور لوگوں کے دسترسی میں آئے گا۔ بس ایک مرتبہ آغا شیرازی بزرگ نے ایک فتویٰ صادر کیا، ایک تاریخی فتویٰ۔ عزیزو انہوں نے کہا آج سے میں تمباکو اور توتون کو حرام قرار دیتا ہوں، حرام قرار دیتا ہوں، اور اگر کسی نے استعمال کیا تو گویا اس نے امام وقت سے جنگ کی۔ اتنا سخت فتویٰ آج تک کسی نے نہیں دیا ہے۔ عزیزو جہاں پر اربوں ڈالر خرچ کیے گئے تھے اس کمپنی کو بنانے کے لیے، ایک فتوے نے پوری کمپنی کو نابود کر کے رکھ دیا۔ صلوات پڑھے محمد پر۔ عزیزو بعد میں کسی نے آغا شیرازی بزرگ کو دیکھا، مبارکباد دینے کے لیے گیا، دیکھا آغا گریہ کر رہے تھے۔ یہاں سے ہمارے لیے جملہ ہے، کہا آغا آپ کی جیت ہوئی ہے، آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا جیت تو ہوئی ہے، میں اس پر خوش ہوں، لیکن جو گریہ کر رہا ہوں آج دشمن مرجعیت کی طاقت کو سمجھ گیا ہے۔ اب وہ کیا کرے گا؟ مرجعیت کو مخدوش کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا اپنے جوان بھائیوں سے اگر مرجعیت کو ہم نے چھوڑ دیا تو سمجھ لیں ہماری ساری طاقت ختم ہو جائے گی۔ لہذا مرجعیت کے خلاف کبھی بھی اپنے زبان کو نہ کھولنا، اس لیے کہ دنیا کو پتا ہے کہ شیعوں کی سب سے بڑی طاقت جس نے آج شیعوں کو متحد کر رکھا ہے عزیزو مرجعیت ہی تو تھی کہ جب داعش کربلا سے بہت نزدیک آ گیا تھا اور کربلا کو نابود کرنا چاہ رہا تھا، ایک مرتبہ سید علی سیستانی بلند ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تم پر دفاع واجب ہے۔ عزیزو مرجعیت کے دہنے اقدس سے جملہ نکلنا تھا کہ علی کے چاہنے والے اٹھے اور انہوں نے داعش کے منصوبوں کو نابود کر دیا۔ وہ داعش جو کربلا سے قریب آ چکے تھے ان کے وجود کو عراق سے پاک کر دیا۔ صلوات پڑھے۔ لہذا آپ دیکھیں مرجعیت کیا کر سکتی ہے، مرجعیت کیا کر سکتی ہے۔ رضا شاہ پہلوی جیسا مقتدر بادشاہ
جس کی ایران پر اتنی مستحکم حکومت تھی، ایک امام خمینی نے کیا کر کے رکھ دیا؟ کہا اس کو جانا پڑے گا۔ اس نے کہا دنیا کی کوئی طاقت مجھے ایران سے ہلا نہیں سکتی ہے۔ امام خمینی نے کہا تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ عزیزو بعد میں امام خمینی سے پوچھا گیا حضور انقلاب آنے میں اتنی تاخیر کیوں ہوئی؟ کہا ایک جملے نے جو میری غلطی تھی اس کی وجہ سے ایران کا انقلاب اتنا لیٹ آیا، ورنہ انقلاب بہت پہلے آ جاتا۔ کہا حضور ہوا کیا؟ کہا میں نے یہ جملہ کہہ دیا تھا ایران کی پبلک میرے ساتھ ہے، مجھے یہ کہنا چاہیے تھا خدا میرے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ لہذا عزیزو مرجعیت کو اگر کوئی مخدوش کرے تو اس کی باتوں کو کبھی نہ سنیے گا۔ مرجعیت کے خلاف اگر کوئی بولے تو ہمیں فوراً پلٹ کر جواب دینا ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، اسی طریقے سے مرجعیت بھی ہے، اسی طریقے سے مرجعیت بھی ہے۔ عزیزو کل کی گفتگو آج میں مکمل کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی۔ کل گفتگو یہاں پر پہنچی تھی چونکہ شبیر بھائی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا موت کے سلسلے میں بھی میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں اور کل کی ادھوری بات کو مکمل کرنا چاہ رہا ہوں۔ کل گفتگو اس منزل پہ پہنچی تھی کہ جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے تین چیزیں حاضر ہو جاتی ہیں: مال، اولاد اور اس کے اعمال۔ مال کہتا ہے کفن لے لو، اولاد کہتی ہے قبر تک پہنچا دیں گے، اعمال کہتا ہے در جنت تک پہنچائیں گے، جسے ہم لوگ حقیق سمجھتے ہیں۔ عزیزو اور ایک شخصیت جو حاضر ہوتی ہے وہ ملک الموت کی ہے۔ تو کیا ملک الموت آنے کے بعد فوراً روح قبض کر لیتے ہیں ہماری؟ نہیں، پہلے فائل کھولی جاتی ہے کہ ذرا دیکھا جائے دلدار بھائی نے کیا گل کھلائے بھائی دنیا میں۔ عزیزو ملک الموت پہلے فائل کھولیں گے مولانا منور عباس کی۔ مولانا منور عباس صاحب کیا کیا دنیا میں، کہاں پر تھے آپ؟ ایک مرتبہ فائل کھولے، اتنا بڑا فراڈ، مدرسے میں ٹیچر کے بطور رکھے گئے ہیں، گورنمنٹ سے تنخواہ لیتے ہیں اور اس کے بعد روز مجلس پڑھنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ کہا قوم کے ساتھ، طلاب کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں، اتنا بڑا فراڈ۔ کہا جب مولانا ہو کر اتنا بڑا فراڈ کر رہے ہیں تو پبلک کا عالم کیا ہوگا؟ پبلک کا عالم کیا ہوگا؟ عزیزو اپنی مثال دوں، کسی دوسرے کو مثال دوں کہیں برا مان جائے تو بہتر ہے اپنی مثال دوں۔ ایک مرتبہ ظاہر سی بات ہے ہم لوگ مدرسے کے پڑھے، جو لوگ بھی پڑھے ہوئے ہیں ٹیچر کے سامنے جب ہوم ورک کر کے نہیں جاتے ہیں، ٹیچر پوچھتے ہیں یا پوچھتی ہیں تو لوگ کیا جواب دیتے ہیں؟ ارے وہ چھوٹے بھائی نے جو ہے پین توڑ دیا تھا، وہ لائٹ چلی گئی تھی۔ بھائی آدمی فرار کا راستہ ڈھونڈتا ہے کہ نہیں؟ ویسے ہم لوگ بھی جب ملک الموت آئیں گے کہیں گے کننا مستضعفین فی الارض، یہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم زمین پر کمزور لوگ تھے، مسجد جانا چاہتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، دلدار بھائی بڑی سی لاٹھی لے کے بیٹھے رہتے تھے، کہتے تھے آئے تو پیر توڑ دوں گا۔ بھائی میں کمزور تھا، ڈر جاتا تھا، وہاں سے بھاگ آتا تھا، نماز نہیں پڑھنے گیا مسجد میں، دھیرے دھیرے عادت چھوٹ گئی۔ تو کیا ملک الموت ہمارے سوزر کو مان لیں گے؟ کہیں گے کیا یہ بتاؤ زمین خدا تنگ تھی فَتُحَاجِرُوا فِيهَا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ بھائی یہی کھاڑی کی جگہ ملی تھی تمہیں رہنے کے لیے، لوگ تمہیں نماز نہیں پڑھنے دے رہے تھے، روزہ نہیں رکھنے دے رہے تھے، تو آپ خیرانی روڈ جا سکتے تھے، وہاں مہنگائی تھی، ممبرا چلے جاتے، کہیں اور چلے جاتے، آخر کھاڑی میں کیوں پڑے رہے؟ کھاڑی میں کیوں پڑے رہے؟ عزیزو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، بس ملک الموت حکم دیں گے۔ قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ ان کے چہرے اور پشت پہ مار پڑنی شروع ہو جائے گی۔ عزیزو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو جانوروں سے پستر ہیں۔ اب ذرا سوچ لیں، جو کہا گیا ہے موت بڑا سخت مرحلہ ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں قوانین الہی کی رعایت نہیں کرتے۔ صلوات پڑھے محمد۔ اچھا
تو ہو گیا جانوروں سے پاس جو فرشتوں سے افضل ہیں، جو فرشتوں سے افضل ہے تو روح قبض کرنے کون آتا ہے چچا میاں؟ فرشتہ آتا ہے نا۔ جب ہم فرشتے سے افضل بن جائیں گے تو کیا کرے گا؟ جیسے بھائی ڈی ایم بڑا ہے کہ سی ایم بڑا ہے؟ آپ کہیں گے سی ایم بڑا ہے، پورا صوبہ اس کے اختیار میں رہتا ہے، لیکن اگر کوئی چارہ گھوٹالے میں پھنسا تو ڈی ایم صاحب گرفتار کرنے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ تو کیا جیسے چھوٹے موٹے مجرم کو 2 ہاتھ مار کے پکڑ کے لے جاتے ہیں، سی ایم صاحب کو بھی ویسے ہی لے جائیں گے؟ نہیں، جا کے ریکویسٹ کریں گے حضور چلیے نوکری کا مسئلہ ہے، آپ کو میں گرفتار نہ کرتا، میری کیا جرات؟ کیوں؟ ابھی تک اس کے پیچھے دم ہلاتے تھے، وہ جہاں دوڑاتا تھا دوڑتے تھے، اب چارہ گھوٹالے میں پھنسا ہے تو گرفتار کرنا پڑ رہا ہے۔ تو عزیزو ریکویسٹ کریں گے حضور چلیں، میں ہتھکڑی نہیں پہناؤں گا، آپ چل کے میری گاڑی میں بیٹھ جائیے، میری نوکری کا مسئلہ ہے۔ لیکن عزیزو چاہے ڈی ایم ہو یا سی ایم ہو، جب پھنستے ہیں تو ہر کوئی پچھواڑے کے راستے سے بھاگنے کو سوچتا ہے، زندان میں جانے سے بچنے کے لیے بھاگنے کو سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے؟ اب یہ ہم انسانوں کا حال ہے، ملک الموت حاضر ہوں گے جب فرشتوں سے افضل ہیں تو ادب سے آئیں گے کہ نہیں؟ عزیزوں میں یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، رسول خدا سے سوال کیا گیا ایک مومن کی روح کس طریقے سے قبض کریں گے ملک الموت؟ کہا جس طریقے سے ایک عبد ذلیل اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ویسے ہی آ کر ملک الموت کھڑے ہوں گے، ایک عبد ذلیل کی طرح۔ عزیزو اب ملک الموت سے کیا کہیں گے؟ دلدار بھائی آ گئے، میرے بھائی ملک الموت کہیں گے کہ ماموں جان کیوں بڑا ٹینشن ہو رہا، اتنے ٹینشن میں کیوں ہے؟ دلدار بھائی ٹینشن میں آ گئے ملک الموت کو دیکھ کے۔ ماموں کیوں ماموں کی لفظ روایت میں نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہیں تو آپ جائیں دیکھیں کہ ماموں کہہ دیا ملک الموت نے۔ عزیزو ایک مرتبہ آئیں گے کہ آپ اتنا ٹینشن میں کیوں ہیں؟ بالاخر افضل ہے نا فرشتوں سے، تو ڈانٹ تو سکتے نہیں ہیں، غضبناک تو ہو نہیں سکتے ہیں۔ آ کے ریکویسٹ کریں گے کہ ارے یہ بتائیے کہ اگر ایک کے بدلے 10,000 ملے تو کیا ہے، 10 لاکھ ملے تو کیا ہے؟ کہیں گے ارے بھائی ابھی ایک بیٹے کی شادی کرنی تھی، ابھی حج پہ جانا تھا، ابھی بیٹی کے ہاں ولادت ہونے والی تھی وہاں جانا تھا، اس کے عقیقے میں شرکت کرنی تھی، اور ایک بیٹے نے نینی تال میں گھر لیا تھا، سوچا تھا جب گرمی شدید ہوگی نینی تال کا موسم بڑا ٹھنڈا رہتا ہے وہاں چلے جائیں گے۔ آگے سارا موڈ خراب کر دیا اور پوچھ رہے ہو ماموں جان ٹینشن کس بات کا ہے؟ ملک الموت کہیں گے ایک مرتبہ آسمان پہ دیکھیے۔ اب جو دلدار بھائی نے دیکھا تو بہترین محل، باغات یاقوت کے محل، ہیرے جواہرات سے سجا ہوا محل، بیٹے نے لاکھ بہترین گھر خریدا ہو لیکن کیا جنت کے گھر سے بہتر ہو سکتا ہے؟ آپ کہیں گے کبھی نہیں۔ بس ایک مرتبہ ملک الموت کہیں گے یہ دیکھو رسول خدا ہے، یہ دیکھو مولا کائنات ہے۔ عزیزو پوری زندگی جس مولا کی زیارت کے لیے مومن تڑپتا رہتا ہے، ایک مرتبہ جب مولا کو اپنے دیکھے گا، یہی حال شبیر بھائی کا ہوا ہوگا، جب مولا کی زیارت کی ہوگی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں گے، مولا آپ کی غدیر کی محفل کے لیے سائیکل سے چندہ لینے جایا کرتا تھا، مولا آج آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ ملک الموت کہیں گے ارے ابھی ادھر بھی دیکھو، یہ امام حسن ہیں، امام حسین ہیں۔ عزیزو ایک ایک کا تعارف ملک الموت کرا رہے ہوں گے، اسی اسنا میں روح قبض کر لی جائے گی، مومن کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک صلوات مومن کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ عزیزو علی 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 علی
عزیزو یاد رکھیں کہ مولائے کائنات چاہے مومن مرے، منافق مرے، کافر مرے، آتے سب کے، لیکن جب مومن مرتا پائنتی کھڑے ہوتے ہیں، کافر مرتا سرانے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کون سی بات ہے؟ پائنتی اس لیے کھڑے ہوتے ہیں مومن میرے چہرے کی زیارت کرے، اس کی روح قبض ہو جائے، اسے احساس نہ ہونے کا۔ کافر کے اس لیے کہ وہ دیکھ نہ پائے۔ اور ہمارے سارے ائمہ آتے ہیں، لیکن صرف شیعوں کے لیے آتے ہیں، محب اہل بیت کے لیے آتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں آتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں آتے۔ یہ اجر ملا کیوں؟ یہ علی کی ولایت کی وجہ سے، علی کی ولایت کی وجہ سے۔ صرف ایک علی کی ولایت نکال دیجئے، سب کچھ بیکار ہو جائے۔ بس آخری باتیں اور ختم مجلس عزیزو، علی کی ولایت کو نکال دیجئے، سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ یہ ساری فضیلتیں، علی کا نام، علی کے معنی کیا ہیں؟ بلندی کے ہیں۔ علی کا نام بلند، علی کا کردار بلند، علی کا ذکر بلند، علی کی فکر بلند، علی کی شجاعت بلند، علی کی حمایت بلند، علی کی عبادت بلند۔ عزیزو یہاں پر کوئی پستی نہیں ہے، صرف بلندی ہی بلندی پائی جاتی ہے۔ جو علی کے فضیلت کو گھٹانا چاہ رہے ہیں، ذرا ان کے کردار کو دیکھیے، ذرا سے واقع بدلنے سے انداز بدل جاتا ہے، طریقہ بدل جاتا ہے، فکریں بدل جاتی ہیں۔ جائیے علم کو لے جاتے ہوئے دیکھیے، پھر علم کا پھینک کر آنا دیکھیے، غار میں جانا دیکھیے، ادھر بستر پر سونا دیکھیے، ادھر رونا دیکھیے، ادھر اطمینان سے سونا دیکھیے۔ وہاں آیت کی پھٹکار ہے، لا تخف ولا تحزن ان اللہ معنا، کہ نہ ڈرو نہ خوف کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں پیار اور محبت سے باتیں ہو رہی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ دیا کرتے ہیں۔ یہاں مد ہو رہی ہے، وہاں ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ یا عزیزو تلوار لے کر میدان میں جانا دیکھیے، تلوار پھینک کر پہاڑ پر بھاگنا دیکھیے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں اسلام میں اور ایمان میں فرق کیا ہے؟ عزیزو اسلام اور ایمان کا فرق میں بتاتا ہوں۔ اسلام ہے ابتدا، ایمان ہے انتہا۔ جو ابتدا اور انتہا میں فرق ہے وہی اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ جو آدم اور خاتم میں فرق ہے وہی اسلام اور ایمان میں فرق ہے۔ ایمان ہے شجرہ طیبہ، نفاق ہے شجرہ خبیثہ۔ عزیزو دیکھیں، جو مسلمان ہے وہ کعبہ جاتا ہے، اور جو مومن ہے وہ نجف جاتا ہے۔ وہ نجف جاتا ہے، جانا تمہیں کعبہ بھی پڑے گا، جانا تمہیں نجف بھی پڑے گا۔ یہ بھی عبادتوں کا مرکز، یہ بھی عبادتوں کا مرکز، یہ بھی سجدوں کا مرکز، یہ بھی سجدوں کا مرکز۔ لیکن کعبے کو جانے والا مسلمان کہلاتا ہے، نجف کو جانے والا مومن کہلاتا ہے۔ جب کعبے کو جانا تو اپنا لباس پاک بنا کر جانا، لیکن جب نجف کو آنا تو اپنی فکروں کو پاک بنا کر آنا۔ جب کعبے کو جانا تو اپنے بدن کو پاک بنا کر جانا، لیکن جب نجف کو آنا تو اپنے عقیدے کو صاف کر کے آنا، اپنے عقیدے کو پاک بنا کر آنا۔ عزیزو جب اس طریقے سے تم کعبے کو جاؤ گے، جب اس طریقے سے تم نجف کو جاؤ گے، تو کعبہ تمہاری شکل کو پاک کر دے گا اور نجف تمہاری نسل کو پاک کر دے گا۔ صلوات پڑھیں۔ عزیزو جب اس طریقے سے کعبے کو جاؤ گے
تو کعبہ آپ کی شکل کو پاک کرے گا، لیکن جب ان عقیدوں کے ساتھ فکروں کو پاک بنا کے، عقیدوں کو پاک بنا کے نجف آؤ گے تو نجف تمہاری نسلوں کو پاک بنا دے گا۔ اس لیے کہ نجف وہ لوگ آتے ہیں جن کی نسلیں پاک ہوتی ہیں، جن کی نسلیں پاک ہوتی ہیں۔ جو کعبے کو جائے وہ مسلمان، جو نجف کو جائے وہ مومن، جو کعبے کو بھی جائے اور نجف کو بھی جائے وہ مسلمان بھی ہے اور مومن بھی ہے، وہ مومن بھی ہے۔ عزیزو، جو کعبے سے بھی دشمنی رکھے، نجف سے بھی دشمنی رکھے، وہ کافر بھی ہے اور منافق بھی ہے۔ صلوات پڑھے علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر کی میزان میں تولا، زبان کے ساتھ دل بولا، کبھی بولی فلک بولا، ستارہ ٹوٹ کر بولا، تو ہی پہلا نہیں چوتا، لہذا عزیزو، منکر نجف نے اور منکر کعبہ نے مل کر اتحاد کیا کہ شجرہ طیبہ کی شاخوں کو کاٹ دیا جائے۔ جو منکر نجف ہیں، جو منکر کعبہ تھے، انہوں نے مل کر اتحاد کر لیا اور کربلا کے میدان میں پنجتن پاک کی آخری شاخ کو بھی کاٹ دیا گیا۔ عزیزو، ایک واقعہ ربط مصائب کے لیے مدینے میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی جو نابینا تھی۔ اس کی بیٹی نابینا تھی، اپاہج تھی، وہ نہ دیکھ سکتی تھی نہ چل سکتی تھی۔ اس کا باپ کیا کرتا تھا، مدینے کے باہر اس کا ایک باغ تھا، اس نے وہاں پہ ایک گھر بنایا تھا، اپنی بیٹی کو اس باغ میں رکھتا تھا اور راتوں کو اس کو کہانیاں سناتا تھا۔ جب تک باپ بیٹی کو کہانی نہیں سناتا تھا، بیٹی کو نیند نہیں آتی تھی۔ ایک دن باپ نے بیٹی سے کہا، میں شہر جا رہا ہوں بیٹی، شام تک واپس آ جاؤں گا، لیکن نہ جانے کس وجہ سے باپ شام تک واپس نہیں آیا۔ رات ہو گئی، بیٹی بے چین ہو گئی، پوری رات بیٹی سوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس کا بابا کہانی نہیں سناتا تھا بیٹی سوتی نہیں۔ یہاں تک کہ جب صبح کا وقت قریب آیا، اس نے دیکھا کہ ایک درخت پہ کوئی پرندہ ہے جو بڑی ہی تکلیف دہ آواز میں، بڑی کرب والی آواز میں گریہ کر رہا ہے۔ یہ بچی اپنے آپ کو روک نہ سکی، کسی طریقے سے گھسیٹتے ہوئے، اپنے کو کھینچتے ہوئے وہ اپنے کو اس درخت کے نیچے لے گئی جس پر وہ پرندہ گریہ کر رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب درخت کے نیچے گئی تو اس کے اوپر کوئی قطرہ گرا، عزیزت مرتبہ اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، اس کے اپاہج پن جو تھا وہ چیزیں ختم ہو گئی، بالکل صحیح سالم ہو گئی۔ اب یہ دیکھ بھی سکتی ہے، چل بھی سکتی ہے۔ عزیزو، جب اگلے دن اس کا باپ آیا، دیکھا کہ لڑکی باغ میں ٹہل رہی ہے، کہا اے بیٹی یہ بتاؤ، گھر میں گیا اپنی بیٹی کو نہیں پایا، آگے پوچھتا بیٹی بتاؤ اس گھر میں میری ایک اپاہج بیٹی تھی، کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ بیٹی نے کہا بابا میں ہی آپ کی بیٹی ہوں۔ ایک مرتبہ اسے تعجب ہوا، کہا تمہیں شفا کیسے مل گئی، تم ٹھیک کیسے ہو گئے؟ کہا ایک درخت ہے، اس پہ ایک کبوتر گریہ کر رہا تھا اور اس کے قدموں میں نے دیکھا خون لگا ہوا ہے پیروں میں، اور اس خون سے ایک قطرہ میرے اوپر گرا جس سے مجھے شفا مل گئی۔ ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو لے کر اس درخت کے نیچے آیا، ایک مرتبہ کہا اے کبوتر جس کے غم میں تو گریہ کر رہا ہے، تجھ کو اسی کا واسطہ، تو یہ بتا دے کہ آخر یہ خون کا واقعہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ کبوتر حکم خدا سے گویا ہوا، اس نے کہا سنو، ہم لوگ اپنے گھونسلوں میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ایک کبوتر آیا، اس نے کہا تم لوگ بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہو، گفتگو کر رہے ہو، کربلا کے میدان میں
زہرا کے لال کو قتل کر دیا گیا تو ہم روتے ہوئے کربلا گئے، اپنے پیروں کو خون حسین سے تر کیا۔ اس کے بعد ہر پرندہ روتا ہوا جدھر اس کا دل چاہا چلا گیا، ارے میں اڑتا ہوا یہاں چلا آیا۔ عزیزو، جیسے اس یہودی نے مولا کے مصائب کو سنا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ عزیزو، کیا مصیبت ہے زہرا کے لال کی کہ پرندے بھی گریہ کر رہے ہیں۔ کیسے مصائب کربلا میں ڈھا دیے گئے۔ عزیزو، آج میں مصائب کو وہاں سے شروع کروں گا جو روایت جناب بی بی ام کلثوم سے نقل ہوتی ہے۔ ممبروں سے بی بی ام کلثوم کا تذکرہ بہت کم کیا جاتا ہے، لہٰذا آج میں جو روایت پڑھوں گا، مصائب جو یہاں سے شروع کرنے جا رہا ہوں، وہ بی بی ام کلثوم کی روایت ہے۔ بی بی ام کلثوم کہتی ہیں، روز عاشوراء جب اصحاب شہید ہو گئے، انصار شہید ہو گئے، عزیز و اقارب قتل کر دیے گئے، ایک مرتبہ میرا بھائی خیمے میں آیا، بیویوں سے رخصت ہوا۔ رخصت ہونے کے بعد ہونا یہ چاہیے تھا کہ میرے بھائی کو جا کے گھوڑے پہ سوار ہونا چاہیے تھا اور مقتل میں جانا چاہیے تھا، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ بھیا حسین الخیام کی طرف جا رہے ہیں جہاں شہداء کے لاشیں رکھے ہوئے ہیں۔ بی بی کہتی ہے، میرا دل چاہا کہ جا کر بھیا حسین کے قدموں کو پکڑ لو، بھیا ادھر نہ جائیے، لیکن میری جرات نہ ہوئی۔ حسین بڑے وقار کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ خیمے کے پردے کو اٹھاتے ہیں اور کہتے، میرے اصحاب باوفا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، اب تمہارے آقا کی باری ہے۔ اس کے بعد میرا بھائی آیا، گھوڑے پہ سوار ہوا، جیسے میرا بھیا چلا، ایک میری نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے۔ میں نے کیا دیکھا، کچھ بزرگ ہیں جو میرے بھائی کے گھوڑے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، سر پر خاکے کربلا کو ڈال رہے ہیں اور کہہ رہے، حسین الوداع، اے حسین الوداع۔ میرے وہ بزرگ گریہ کر رہے ہیں، کبھی زمین کربلا پہ گر رہے ہیں، کبھی اٹھ رہے ہیں۔ میں نے کہا، بہن زینب، اے بہن زینب، کیا جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ آپ بھی دیکھ رہی ہیں؟ کہا ہاں ہاں، کہا چلو چل کر بھیا حسین سے پوچھتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، مہلن مہلا ابن زہرا، اے فرزند فاطمہ ذرا آہستہ، اے فرزند فاطمہ، ارے ذرا اپنی بہن کی بات تو سنتے جائیے۔ جناب زینب نے امام حسین سے کہا تو امام حسین نے کہا، بہن کیا کہنا چاہتی ہو؟ جناب زینب نے کہا، بھیا حسین، ارے میں دیکھ رہی ہوں کچھ بزرگ آپ کے پیچھے جا رہے ہیں، یہ بزرگ ہیں کون؟ امام حسین نے رو کر کہا، اے بہن زینب، ارے کیا تم نے نہیں دیکھا جب میں نے علی اکبر کو رخصت کیا تھا، علی اکبر کی سواری آگے آگے اور حسین اپنی دونوں ہاتھوں سے ٹوٹی ہوئی کمر پکڑے ہوئے علی اکبر کی سواری کے پیچھے پیچھے تھا۔ اے بہن زینب، ارے قربانی کا یہی اصول ہوتا ہے، جب قربانی دی جاتی ہے تو قربانی آگے آگے ہوتی ہے، قربانی دینے والا پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ اب میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرے نانا رسول خدا ہے، یہ میرے بابا ہے، یہ میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے، جو کہہ رہا حسین الوداع، اے حسین الوداع، اجرکم اللہ۔ عزیزو، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے جو امام مظلوم کے غم میں بلند ہو رہی ہیں۔ امام حسین میدان جنگ میں آئے، تاریخ کربلا لکھنے والوں نے لکھا کہ حسین نے وہ بے پناہ جنگ کی کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی ہے۔ وہ لوگ 3 دن کے بھوکے ہیں، وہ لوگ 3 دن کے پیاسے ہیں، ایک مرتبہ حسین حملہ کرتے ہیں، ارے تم نے میرے برابر کے بھائی عباس کے بازوؤں کو قلم کر دیا، تم نے میرے علی اکبر کا سینہ زخمی کیا، تم نے میرے علی اصغر پہ بھی تیر چلا دیا، آؤ حسین سے جنگ کرو۔ کسی میں جرات نہیں ہے جو حسین کے سامنے آ جائے۔ ایک مرتبہ
हातिब गैबी से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना, पलट अपने रब की तरफ इस हालत में कि तेरा रब तुझसे राजी है और तू अपने रब से राजी है। इस आवाज का सुनना था कि इमाम ने तलवार को न्याम में रखा। अजीजों, तलवार का न्याम में रखना था कि चारों तरफ से भागी हुई फौजें सिमटी। अरे जिसके पास कुछ नहीं था वो पत्थरों से हुसैन पर वार कर रहा था, हुसैन पर पत्थरों से वार कर रहा था। एक मर्तबा हुसैन घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाए, ज़हरा अपना दामन फैला कर दौड़ी। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब को आवाज दी, अरे 1900 है तने चाक चाक पर, 1900 है जख्म तने चाक चाक पर। ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है खाक पर। अजीजों, जनाबे ज़ैनब आए, खुदा किसी बहन को भाई का मंजर न दिखलाए। जो जनाबे ज़ैनब ने देखा, क्या देखती कि शिम्र भाई के सीने पर सवार है, खुश्क रगों को कुंद खंजर से काट रहा है। अजीजों मर्तबा इमाम हुसैन ने आंखों से इशारा किया, बहन तुम्हारा भाई जिंदा है, अपने भैया की जिंदगी में खेमे से बाहर क्यों आ गई? जनाबे ज़ैनब ने वापस पलटी। अजीजों, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। इमाम के राहवार ने क्या किया, एक मर्तबा अपनी पेशानी को इमाम के खून से रंगीन किया और खैमे की तरफ आया। जैसे ही हुसैन का घोड़ा खैमे की तरफ आया, अरे बीबियां घोड़े से लिपट गई, लेकिन क्या देखती हैं, अरे जीन ढली हुई है, बागें कटी हुई है, पेशानी खून से रंगीन है। अजीजों, जनाबे सकीना रोती हुई घोड़े के करीब आई, एक जुमला कहती है, ऐ मेरे बाबा के घोड़े, अरे बस मुझे इतना बता दे, हल सुकिया अभी हमको तिलात शाना। मेरे बाबा के घोड़े, मुझे सिर्फ इतना बता दे कि मेरे बाबा को पानी पिलाया गया या प्यासा शहीद कर दिया गया। अला लानतुल्लाह अलल कौमिल ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबि यनक़लिबून। बारलाह तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, हमारे इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा। बारलाह हमारे नासों को रुमाले जनाब सैयदा में जगह इनायत फरमा। बारलाह हमारे नासों को रोज़ महशर हमारी शफाअत का ज़रिया बना। बारलाह शब्बीर भाई की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उन्हें जवारे आइम्मे मासूमीन में जगह इनायत फरमा, उनके उखरवी मनाजिल को आसान बना। ऐ मेरे माबूद, इस मजलिस का सवाब, इन आंसुओं का सवाब शब्बीर भाई की रूह को ईसाल फरमा। ऐ मेरे माबूद, तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का तमामी पसमान दिलान को सब्र जमील अता फरमा। ऐ मेरे माबूद, तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का तमाम हाज़रीन मजलिस के नेक हाजात को पूरा फरमा। बारलाह तमाम हाज़रीन मजलिस को तमाम अर्ज़ी और समावी बलियात से अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। बारलाह तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इन मोमिनीन पर कभी भी कोई अर्ज़ी और समावी आफ़तें नाज़िल न होने पाएँ। बारलाह तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का हम में जो लोग मरीज़ हैं बीमार करबला के सदक़े में उन्हें शफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। जो लोग मक़रूज़ हैं गैब से उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमा। जो लोग बेरोज़गार उन्हें बरसर रोज़गार बना। जो लोग बरसर रोज़गार उनके रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फरमा। ऐ मेरे माबूद, तुझे वास्ता मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इस वाई मरज़ कोरोना को नीस्त नाबूद फरमा। हमारे ज़ालिम हुकूमतें जो मुसलमानों पर जुल्म ढा रही हैं नीस्त नाबूद फरमा।
इस दुनिया के जिस गोशे में जहाँ कहीं भी शियान हैदर करार महब्बीन अहले बैत मौजूद उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नामूस की हिफाजत फरमा। हमारे मराज कराम को सेहत व सलामती के साथ तूले उम्र अता फरमा, उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा। ऐ मेरे महबूब, सबसे बेहतरीन दुआ ये है कि यूसुफ़ ज़हरा मुंतक़िम खून इमाम हुसैन इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को इमाम के आवान व अंसार में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। आप हज़रात से इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम शब्बीर हसन इब्न मेहदी हसन की रूह पे से अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाह।